محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جملہ شہداء راہ عزاداری راہ ظہور راہ ولایت بالخصوص شہید قاسم سلیمانی ان کے رفقا شہید استاد سجاد پر اور بالاخص شہید قائد سید عارف حسین الحسینی کی الرحمۃ صاحب. اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ. دودھ بھیجتی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم. الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. امام کے دور میں تعجیل کے لیے امام کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے امام کے تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فجر کی آخری آیات جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار کی جانب کہ تو اپنے پروردگار سے راضی اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا.
یہ آیات اور اس کا ظاہری ترجمہ موضوع آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، کربلا اور تربیت نسل ظہور۔ کربلا کا معرکہ ظاہر ہے جاننا ضروری ہے، کربلا کا واقعہ، کربلا کی جنگ، جو تعبیر آپ اس کے لیے استعمال کریں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اصلی ارکان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اہداف اور اسباب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار کی سب سے قیمتی شے اس کارنامے اور واقعے میں لگی ہے۔ مالک کی بارگاہ کا، اس کی صنعت کا سب سے بڑا شاہکار، جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اس شاہکار کی پوری قوت اس واقعے کو سجانے میں لگی ہے۔ لیکن عادی طور پر ہم توجہ نہیں کر پاتے ہیں، یا توجہ کرتے ہیں تو ظاہر اتنے زاویے ہیں اس کے کہ جتنے زاویے آپ کھولتے چلے جائیں گے اتنے زاویے کھولتے چلے جائیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ 2 صفحے ہیں کربلا کے، ایک ظلم نے لکھا ہے، ایک امامت نے لکھا ہے۔ ایک ظلم کی تاریخ ہے، ایک ظلم کی تحریر ہے، تو دوسری امامت نے تحریر کی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ واقعہ، کربلا کا واقعہ تقریباً ہجرت کے 60 سال کے بعد واقع ہوا ہے، غدیر کے اعلان کے تقریباً 50 سال کے بعد واقع ہوا ہے۔ اور اتنی توجہ طلب یہ جناب بحث ہے، اتنی توجہ طلب یہ واقعہ ہے کہ اگر اس کے وہ نقوش جو اصلی نقوش ہیں، وہ رموز جو اس کے اصلی رموز ہیں، وہ جو امام حسین نے، مطلب اگر آپ صرف تشبیہ تمثیل ہے، حقیقت تو کون بیان کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے دست مبارک سے جو اس پہ نقش کاری کی ہے، ید اللہ حسین ابن علی، اور یہ جو دستکاری ہے امام حسین علیہ السلام کی اپنے خون جگر سے ہے۔ یہ جو صفحہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، اس پہ جو بھی نقش ہے سب امام حسین کی مرضی سے ہے، اور جب ظاہر امام حسین کی مرضی سے گویا مرضی الہی سے ہے۔ اس صفحے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شاید یہی صفحہ ہے جو فرشتے نہیں سمجھ پائے تھے۔ اگر آپ تصور کریں، جناب آدم کو بنا رہا ہے پروردگار، خلقتو بیدیہ، پروردگار نے جناب آدم کو، قرآن کہہ رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ دونوں ہاتھ ظاہر ہیں، ایک یہ وہ دونوں ہاتھ ظاہر ہے وہ جسمانیت سے مبرہ ہے۔ یہ خلقتو بیدیہ اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ایک ہاتھ جلال الہی ہے، دوسرا جمال الہی ہے، جس سے اس آدم کو بنا رہا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر نفخت فیہ من روحی، اس ذات کو جو بنایا ہے، ظاہر ذات پر ابھی گفتگو نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کو پروردگار نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ علم ہے جناب آدم۔ اس کی بھی ایک ایک مرحلے کو آپ سن چکے ہیں کہ جناب پروردگار نے، رب العزت نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ خود ایک بحث ہے پوری کہ یہ خلیفہ، یہ جانشین، یہ زمین پہ بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ بہت ساری بحثیں سارے اس کے اندر کھل سکتی ہیں۔ پروردگار کا ایک وہی مشہور و معروف جو پروردگار کا بیان ہے کہ کنت کنزا مخفیہ، پروردگار نے اگر اپنا خلیفہ جانشین بنانا چاہا ہے تو پروردگار نے چاہا ہے کہ خود پہچانا جائے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غنی علی الاطلاق کو کوئی ضرورت ہے۔ جناب آدم کو بنا رہا ہے، اور جناب آدم کو ظاہر خلقت بیدیہ کہا، پھر مٹی بھی وہاں شامل ہے، پانی بھی وہاں شامل ہے، اور یہ سب مٹیریل ہے، مٹیریل۔ اور جب مٹیریل ہے، مادیت ہے، مادہ ہے، تو مادے کے اپنے خواص ہیں۔ مادے کے خواص میں سے اہم خاصہ کیا ہے؟ مادے میں تزاحم ہے۔ کل میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا، ایک خاص اسٹرکچر ہے، ہر ایٹم کا ایک خاص اسٹرکچر ہے، اور اس کے کنٹرول کرنے کے لیے پروردگار نے باقاعدہ فورسز ڈیزائن کی ہیں، جس کی وجہ سے اس عالم مادہ میں بھی تزاحم نہیں آتا۔ سورج چاند پہ نہیں گر پڑتا، چاند سورج پہ آگے نہیں نکل جاتا، یہ زمین اپنے حالت استقرار میں قائم ہے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ پروردگار، حالانکہ اگر فرض کریں ذرا سی وہ اگر اسی زمین پہ بات کریں تو زمین کی اگر یہ گریوٹی فورس کم کر دیں آپ یا زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ تزاحم۔
ٹکراؤ، اور یہ وہ ٹکراؤ نہیں ہے کہ جس سے دھماکہ ہوگا، دھماکہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا سب. بالکل سامنے کی چیز ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِرَاشًا، ہم نے سمجھا اس کو. اس نے کہا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے کیا فراش یعنی گہوارہ بنایا. گہوارے میں بچے کے سکون کے لیے کتنا اہتمام چاہیے. اس بچے کو کہ سکون سے رہے، بے چین نہ ہو، کتنا ہے سکون چاہیے، نہ زیادہ تیز ہلے نہ کم ہلے. فرش سے تعبیر کر رہا زمین کو کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ قرار دیا ہے. خالی یہ تمہارا وزن اٹھا رہی ہے یہ ہمارا لطف ہے. تمہارا وزن اس نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس وزن پہ جو پیر پڑ رہا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، جو پیر کا ڈیزائن ہے خالی فلیٹ ہو جائے ذرا دیکھیں کتنا بیلنس باقی رہتا ہے. آیات الہی ہیں. یہ پیر کا جو ڈیزائن ہے خالی چینج کریں تو فلیٹ کریں، آپ کا بیلنس کرنا زمین پہ خود کو مشکل ہو جائے گا. اگر یہ سیدھا ہوتا، بالکل یہ سیدھا نہ ہوتا، اگر ٹیڑھا بھی ہوتا تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. یہ کھال کے اندر کتنا تناؤ اور کھچاؤ ہے، یہ کھچ جائے ذرا. یہ پورا وجود اسی لیے تو کہتے ہیں نا معصوم، خود کو پہچانو، رب کو پہچانو. پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے وجود کا ایک حصہ فرشتے جانتے ہیں. یہ جو ہے نا، جو مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی کی خصوصیات کو فرشتے جانتے ہیں. فرشتے ہم سمجھتے ہیں فرشتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ اس طرح سے بیان ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ کچھ نہیں جانتے، یا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ فرشتے حسد کر رہے ہیں ایک نئے بننے والے سے. امکان ہے فرشتوں میں یہ کہ فرشتے پروردگار کی صنعت پر اعتراض کریں. لفظ اعتراض ممکن ہے فرشتوں کے لیے، کیا بھی ہے، تو آیا وہ اعتراض ہے؟ وہ اعتراض ہے. اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. بہرحال تو اسے قرار دے رہا ہے تو کیا کرے گا؟ زمین میں پہلے کا یفسد فیہا، ترتیب دیکھیں لفظوں کی، پہلے فساد کا پھر کہا خون خرابہ. اتنی منطقی بحث ممکن ہے کہ پہلے خون بہے پھر فساد ہو؟ نہ، یفسد فیہا ویسفک الدماء. پہلے خون فساد کرے گا، اس کا نتیجہ خود بخود خون بہے گا. اس کا مطلب اتنا تو جانتے ہیں. اور واقعی بات یہ ہے کہ اپنے اس پرانا تجربہ، لوگ سمجھتے ہیں پرانے تجربے سے مراد ہے ایک نئی دنیا ہوگی، اس میں فساد ہوا ہوگا، انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا، سب اس سے ہٹ کے یہ مادے کی خصوصیات کو جانتے ہیں. جس سے پروردگار نے اس کو سٹرکٹ کیا ہے، اسے جانتے ہیں. یہ کہا اس کے اندر یہ مشکل ہے، اس زاویے کو جانتے ہیں. اچھا، دوسرے کو نہیں جانتے. یہ کیا کہ میں نے مٹی سے بنایا، تو خالی یہ کہہ کے تو نہیں چھوڑا تھا قرآن نے یہ بھی تو کہا وہ نفخت پھر فیہ میں روحی. تو روح کو نہیں جانتے، روح کی جو صلاحیتیں کیا ہیں نہیں جانتے. وہ علم نہیں ہے انہیں روح کا، اس کا بھی علم ہے. پھر مسئلہ کیا ہوا؟ پھر یہ سوال کی کئی قسمیں ہیں. یہ استفہام ہے، اور استفہام وہ سوال جو استفہامی ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے طلب فہم کے لیے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اعتراض نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. جس کی سادی سی مثال علماء دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. یہ جو آدم کا قصہ ہے نا، یہ آدم کا قصہ نہیں ہے، اس میں دلچسپی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ آدمی کا قصہ ہے، یہ میرا آپ کا قصہ ہے. یہ آدم ابو البشر اپنی جگہ، نبی اپنی جگہ، لیکن وہ جو صورت ہے نا جو پروردگار نے بنائی ہے وہ سب کی ہے. اس کا ایک نتیجہ ہے. وہ ایک حصے کو الگ دیکھ رہے تھے، دوسرے حصے کو الگ دیکھ رہے تھے. ایک کوالٹی کو دیکھ رہے تھے الگ، دوسری کوالٹی کو دیکھ رہے تھے الگ. روح کی جو خصوصیات ہیں ان کو الگ دیکھ رہے تھے، اس کو الگ دیکھ رہے تھے. دلیل کیا ہے؟ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا. پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا. یہ کہا ہے پروردگار قرآن نے. حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کرنے کے لیے ہیں۔ کافی وافی نہیں ہے، یہاں کہیں کسی نے ترجمہ کیا غلط کیا کہ کافی ہیں۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، استمرار ہے صیغہ مضارع، مستقل تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، مضارع مستمر۔ تو پھر کیا اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہے کہ تسبیح نہیں کرے گا، تقدیس نہیں کرے گا؟ پروردگار نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ پروردگار کا یہ جو سینٹنس ہے پروردگار کا، وہ کیا ہے؟ یہ جو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور جب کہہ رہا ہے کہ لا تعلمون تو یقیناً لا تعلمون ہے۔ اب یہاں دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی ملک، کوئی فرشتہ کہ میں جانتا ہوں۔ کیسے جانتا جب پروردگار کہہ رہا ہے لا تعلمون؟ آگے چل کے کہا بھی کہ پروردگار نے جب امتحان لیا تو کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ پروردگار ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے بتایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک اسٹیٹمنٹ ہے انسان کی ترقی کا، اور انسان اور فرشتے کے فرق کا۔ قالو کیا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے لیے صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں کی مشکل یہی ہے، فرشتوں کے وجود میں مشکل یہی ہے، جو فیڈ کر دیا بس، انکریزنگ نہیں ہے۔ اور صرف انکریزنگ کا مسئلہ نہیں ہے، مشکل کہاں ہوئی تھی اس کو اساتذہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی بیان کیا اور ایک اور استاد نے بیان کیا ہے۔ فرشتے آیا دو ہوا نا کہ امتحان کیسا لیا، فرشتوں سے کہا کہ ان اسماء کی خبر دو، ہمیں نہیں دے سکے۔ اسماء کی، ان اسماء کی، بہت توجہ قرآن کی، انبئونی بہؤلاء اسماء ہؤلاء، یہ والے جو اسماء ہیں ان کا بتاؤ کون ہے یہ، نہیں دے سکے۔ جناب آدم سے کیا کہا؟ تم بتاؤ یہ کون ہے، انہوں نے بتا دیے، پنجتن کے نام لے دیے کہ یہ وہ اسماء ہیں۔ تو یہ فرشتوں کو اسماء نہیں پتا تھے، شخصیات نہیں پتا تھی۔ کیا نہیں پتا تھا؟ کیا نہیں پتا تھا فرشتوں کو؟ اس کی اساتذہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی کے 4 بیٹے، آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے 4 بیٹے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ چاروں کے نام کیا ہیں۔ ایک کا نام مثلا علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا حسین ہے، چوتھے کا محمد ہے، یہ نام پتا ہے آپ کو۔ اب وہ چاروں سامنے آ گئے، چاروں جو سامنے آئے آپ سے کہا بھائی اس میں کون ہے حسن؟ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا محمد کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ ارے آپ کو تو چاروں بیٹوں کے نام، چاروں بیٹوں کا بھی پتا ہے کہ 4 ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ ان کے نام کیا ہیں۔ کہا ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی کلی نام کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، علم ہونا اور ہے، علم کے بعد مصادیق و مثالوں پہ تطبیق کرنا اور ہے۔ فرشتوں کو اسماء کا علم بھی ہے، نام بھی پتا ہے، تطبیق نہیں آتی، کیونکہ پروردگار نے ان کے وجود میں رکھا ہی نہیں ہے یہ، الا ما علمتنا۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام، اچھا قرآن کی لفظ کیا ہے اگر آپ توجہ کریں؟ انبئہم باسمائہم، قرآن نے یہ نہیں کہا علمہم، آدم انہیں تعلیم دو، تعلیم نہیں ہے، لفظ قرآن ہے، لفظ تعلیم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انبئہم، انہیں خبر دے دو۔ کیوں کہا قرآن نے یہ؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہا ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے اس علم کی، خبر رکھ سکتے ہیں، خالی خبر رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو تعارض ہوا، یہاں جو مادے کو دیکھا تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، کیا یہ فساد پھیلائے گا، یقون بنے، پروردگار کیا کر رہا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب وہاں اس عالم میں تو نہیں بتایا پروردگار نے کسی کو، فرشتوں کو بھی پتہ چلا نہیں چلا ہمیں نہیں پتا، نہ ہماری بحث ہے کہ فرشتوں کو پتہ چلا کہ نہیں چلا۔ اب اسی میں بحث شروع کر دے کہ آیا پروردگار نے جو کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آیا انہیں علم ہوا نہیں ہوا؟ پروردگار فرشتوں کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے قرآن نہیں اتار رہا، فرشتوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے قرآن ہے یہ۔ اب میں نے جو بات شروع کی ہے نا، فرشتوں کو دونوں صفحے نظر آ رہے ہیں، کربلا کے دونوں صفحے دکھ رہے ہوں گے ان کے علم میں اگر ہوا تو، ویسے مشکل ہے اس بات کو کہنا کہ ان کو پتہ ہے، لیکن پروردگار ایک رخ کو نہیں دیکھ رہا ہے، پروردگار صرف فساد اور خون بہانے کو نہیں دیکھ رہا،
پروردگار اس صفحے سیاہ کو نہیں دیکھ رہا جو ظلم تحریر کر رہا ہے، جو اسی مادے کی وجہ سے ہے، جو اسی اختیار کے سوء استفادے کی وجہ سے جو خدا نے دیا یزید کو اور یزید جیسوں کو، پروردگار اس کو بھی دیکھ رہا ہے، پروردگار اس صفحے کو بھی دیکھ رہا ہے جس کو فرشتے نہیں دیکھ رہے۔ کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ اس وجود کے اندر مادہ ہی ہے فقط، اس کے اندر روح پروردگار ہے، اور جب روح پروردگار ہے تو یہ مادہ اور روح کا ٹکراؤ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، جو آپ اور ہمارے ساتھ مسلسل ہے، جس پر توجہ نہیں دے پاتے، اور دونوں قوتیں خارج میں باطل میں موجود ہے، باہر موجود ہے۔ ایک اس کے نمائندے ہیں جو مادی نمائندے ہیں، وہ کہاں کھینچیں گے انسان کو؟ مادیت کی طرف۔ تو ادھر رحمانی نمائندے وہ کہاں کھینچیں گے؟ معنویت روحانیت کی طرف۔ اس دونوں کے درمیان کا قرآن نے کیا کہا؟ دونوں کو امام کہا ہے نا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ کرتے کیا ہے؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ امام قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ یہ اس لشکر کے سپر لوگ ہیں، وہاں سے شروع کریں فرعون سے اور یہاں تک آئے جو بائیڈن تک، یہ اس طرف کے سپر لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی۔ کس کو دیں گے یہ دعوت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے گروہ کو دعوت دیں گے، اپنے گروہ کو تو دیں گے ہی دیں گے، سب سے زیادہ ہر ایک کو دیتے ہیں۔ ادھر سے کون ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہماری طرف سے امام ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ کہ وہ جو لبیک ہے نا، اس کو لبیک نہیں کہنا ہے، اس کو یس نہیں کرنا ہے، وہ جو تمہیں بلا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یدعون الی النار ہے، وہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے ان کا؟ جو ائمہ کفر ہیں، جو یدعون الی النار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا اپنا اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے، نہیں پتہ چلنا چاہیے ان کا اپنا اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جیسے وہ دعوت دے رہے ہیں جہنم کی، انسانیت کو جیسے دعوت دے رہے ہیں جہنم کی، ان کا اپنا اعتقاد کیا ہے؟ کیا اعتقاد ہے؟ وہ کس کو مانتے ہیں؟ خدا۔ مکے چلتے ہیں، مکے سے مثال لیتے ہیں۔ مکے میں جو یہ ائمہ کفر ہیں، پیغمبر کے خروج کے زمانے میں اور قبل از خروج پیغمبر، یہ جو مکے کے لوگ ہیں بڑے بڑے، بلکہ دو قسم کے لوگ ہیں، کیا پبلک ہے؟ ایک بڑے لوگ ہیں جو ائمہ کفر ہیں۔ یہ پبلک کا اعتقاد کیا ہے اکثر کا؟ یہ بتوں کو پوجتی ہے، مشرک ہیں اکثر، کافر ہیں اکثر۔ عام لوگ واقعاً خدا سمجھ کے پوجتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ضروریات کے چکر میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ ہوتے ہیں۔ ان سے بحث نہیں ہے، بحث کس کی ہے؟ اس وقت کے جو مین لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں ہے یہ بت کا بازار، بتوں کا بازار عکاس مشہور بھی ہے مکے میں۔ وہ بازار لگا کرتا تھا سال میں ایک دفعہ، جس میں پورے مکے کی جو اکانومی ہے نا وہ جنریٹ ہوتی تھی، اور اس میں مین کاروبار کیا ہوتا تھا؟ بتوں کی خرید و فروخت۔ مین کاروبار بتوں کی خرید و فروخت۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہیں، اب بتائیے سچے دل سے اور ذرا فکر کر کے بتائیے، یہ جو بت کو پوجتے ہیں، یہ واقعی بت کو پوجتے ہیں؟ یہ پوچھ سکتے ہیں بت کو؟ جس نے اپنا اتنا برا حال کر لیا ہو کہ فطرت کو بالکل مردہ کر لیا ہو، جو خدا حقیقی کو قبول نہ کر رہا ہو، یہ پتھر کے بت کو خدا مانے گا اپنا؟ اس معنی میں کہ اس کی عبادت کرے، اس کا دل اس کے آگے جھکے؟ تصور ہو سکتا ہے یہ؟ پھر کیا ہے یہ؟ آپ نے تو کہہ تو دیا آسانی سے کہ بت پرست ہیں۔ آج کے زمانے میں مثلا آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا شہرت پسند ہے، دولت پسند ہے، حکومت پسند ہے۔ کون ہے پھر ان کا خود؟ یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ان کے قائل نہیں کہ خدا ہیں یہ بت۔ ان بتوں کے ذریعے سے آپ کو پتا ہے یہ میڈیم ہے ان کی اپنی خدائی کا۔ بیسیکلی یہ اپنی خدائی کا میڈیم رکھتے ہیں کسے؟ ان بتوں کو۔ آپ کو پتا ہے ان کی خدائی کیسے چلے گی؟ کوئی انہیں تو خدا مانے گا نہیں، انہیں تھوڑی مانے گا کوئی خدا۔ وہ کہے کوئی ایسا میڈیم ہونا چاہیے، وہ میڈیم بھی کون سا ہو؟ جو کچھ نہ کہتا ہو۔
وہ جو سورس آئے گی ان کی خدائی کے تخت پہ بیٹھنے کی جو اجازت ملے گی وہ ایسا ہو جو کہتا کچھ نہ ہو، حتیٰ مانگتا بھی کچھ نہ ہو۔ بت کیا مانگے گا؟ پتھر کا بت، کٹی ہوئی لکڑی کیا مانگے گی؟ دیکھیں ذرا اس کو، ذرا محسوس کریں واقعا اس کو، دقت کیجئے اس کو کہ یہ باطل کی اور باطل جو کفر ہوتا ہے اس کے اماموں کی جو روش طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ لوگوں کو ظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، خدا ہے ہمارے، ہم ان سے توسل کرتے ہیں، یہی ہماری پرابلم سولو کرتے ہیں، یوں 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 یوں، پتہ نہیں کتنے گیت گاتے ہیں اور کتنے قصیدے پڑھتے ہیں انہی بتوں کے۔ جا کے تاریخ میں دیکھیے کعبے کے اندر جو بڑے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہاں بھی 3 بڑے بت تھے، جیسے آج 3 بڑے بت ہیں نا امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب، وہاں بھی 3 بڑے بت تھے، اور ان 3 بتوں کی باقاعدہ جو ہے نا سب سے زیادہ خرچہ انہی پہ ہوتا تھا۔ یہ ابو لہب جو ہے یہ اور اس کی بیوی کعبے کے اندر باقاعدہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے، دن رات بتوں کے جو ہے سرما لگا رہے ہیں، بتوں کو نہلا رہے ہیں، بتوں کے آگے جو ہے نا نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں بتوں کے آگے۔ واقعاً ان کو بتوں سے کوئی پیار ہے؟ واقعاً یہ بتوں کے احترام کے قائل ہیں؟ واقعاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدا ہے؟ میڈیا میں اپنی خدائی کا۔ اب بتائیے وہ جو فرشتے کہہ رہے تھے اس سے بڑا کوئی فساد ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی فساد ہوگا؟ اور قرآن نے جا بجا سورہ بقرہ میں شروع ہو چکا ہے، ان سے کہو کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پہ فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے کر رہے ہیں، فساد، ٹوٹل فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن کس میں؟ ریپنگ میں، اصلاح کی ریپنگ میں۔ ہم سے بڑا تو کوئی انسانیت کا لمبردار ہی نہیں ہے۔ ہم نے جتنا انسانیت کے لیے کیا ہے، جتنا ہم نے انسانیت کے لیے ادارے بنائے، جتنا ہم نے انسانیت کے لیے سوچا ہے، جتنا ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ اس زمانے پر آپ اس کو تطبیق کریں ذرا، آئیے اس زمانے میں تطبیق کریں۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ غرب کے بارے میں تصور کیا ہے؟ دی بیسٹ سسٹم۔ انسانیت تو وہاں دیکھنے کو ملتی ہے، ہر ایک کے دماغ میں انہوں نے یہ اڈیل دیا ہے، وہاں کے آدمی کے بھی اور ہمارے لوگوں کے بھی۔ وہاں کے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے الگ ان کا ظاہر فلسفہ ہے۔ وہ جو عوام تھی اس زمانے میں بتوں کی جو پوجا کرتی تھی، انہیں اگر یہ بتوں کے بارے میں حقیقت بتا دیتے، یہ مکے کے جو رؤسا تھے، کفار تھے، مشرک تھے، یہ حقیقت بتاتے کہ جو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اگر وہ یہ پبلک سے کہتے کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو پبلک کب ان کو مانتی؟ انہوں نے میڈیم استعمال کیا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے یہ رفا، یہ فیسلیٹیٹ کرنا، یہ میڈیم ہو کسی اور چیز کے لیے، اور کلچر برباد کر رہے ہوں، اپنی خوبصورت صورت بنا کے پیش کر رہے ہوں، اور حقیقت کچھ اور ہو۔ سوچنے کی بات نہیں ہے یہ، ہر آدمی متاثر ہے ان سے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی خوبی ہو تو اس کو خوبی نہ کہا جائے، خوبی ہو تو، یا اس خوبی کے پیچھے کس قدر نقصان ہے اس کو تو پتہ ہو۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو تقریب ذہنی کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے۔ وہاں پر معروف ہے آپ کے یہاں تو ظاہر ہے ایمبولینس اگر پھنس جائے اور پیشنٹ اگر سیریس ہو تو بس پھر اس کا فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے۔ کس کا کورس پڑھتے ہیں ہم لوگ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک؟ کہیں آپ کو کہیں کسی اسٹینڈ پہ کہیں دکھایا ہے کہ اگر آپ کا کسی قانون سے اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ نے دوسرے حق کے بارے میں، دوسرے کے حق کے بارے میں کیسا سوچا؟ کہیں اس کی جگہ ہے آپ کے اور ہمارے نظام تعلیم میں؟ یا اگر آپ کا حق غصب ہو جائے تو آپ کیسے دفاع کریں، یا کیسے دوسرے کا حق جو ہے غصب نہ کریں؟ یہ کہیں نظر آتا ہے یہاں؟ یہ الگ بحث ہے پوری۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اب دیکھیے ان کی ایک مثال ہے، بہت معروف مثال ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر مریض ہو جائے، ہم نے طے کیا ہوا 2 منٹ کے اندر اگر نہ آئے تو کلیم کر دو، 2 منٹ کے اندر ایمبولینس پھر ڈاکٹر آتی ہے۔ اچھا، اچھی بات ہے، قانون اچھا ہے، بظاہر اچھا ہے، صورت اچھی ہے، یہ ریپنگ اچھی ہے، اور آگے پیشنٹ کو لے جاتی ہے۔ بے تحاشا چیزیں جو ان کے ہاں وہ موجود ہیں، وہ اس قسم کی بہت ساری ہیں، اور بہت سارے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں اور دیکھا۔ ان کی ایک خوبصورت صورت جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دکھاتے ہیں بہت۔ یا یاد ہے آپ کو ایک زمانے میں ریسکیو آتا تھا، ریسکیو 911 آتا تھا، اس میں دکھا رہے ہیں، ظاہر اس سے تصویر کیا بنے گی، اس میں دکھا رہے ہیں ہم جو ہیں جہاں بھی کوئی پھنسے گا ہم اس کی مدد کریں گے، جہاں بھی، یہی کانسیپٹ تھا نا اس کا، جہاں بھی کوئی پھنسے گا ہم مدد کریں گے۔ اس کے اندر بہت سارے، ایک دکھایا کہ پہاڑوں کے تہہ کے اندر اور سوراخوں کے اندر ایک ان کے کیمرے میں آ گیا کہ ایک بطخ کا بچہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے ریسکیو ہوا اور ٹیم گئی اور ہیلی کاپٹر گیا، اور وہ بہت مشکل سے اندر جا چکا کہ انہوں نے اس پرندے کو بچا کے لا کے پھر پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم نے اس کو بچا لیا۔ اوکے، بہت بڑا کام کیا آپ نے۔ واقعاً آپ انسان دوست بھی ہیں، واقعاً آپ حیوان دوست بھی ہیں۔ باقاعدہ جن کے ہاں جو وہ فارمز ہیں، درخت ہیں، اس کے لیے بڑی انہوں نے قوانین بنائے ہوئے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ آگے چلیں انسانی رویے پر، انسانی رویے میں وہاں جائیں تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں تو رائج ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہاں جاؤ ہر آدمی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہنچائی جاتی نہیں پہنچائی جاتی؟ ہر آدمی، وہ کہنا ہر آدمی ایک دوسرے کا ذرا سا بھی کوئی کچھ کرے گا تو وہ تھینکس کرے گا، شکریہ کرے گا۔ اگر یہ واقعاً فطرتاً شکریہ ادا کر رہے ہیں تو خالق کا شکریہ ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اپنے جیسے عام انسانوں کا تو شکریہ ہر وقت ادا کر رہے ہیں، لیکن خالق کا شکریہ ادا کر نہیں پا رہے۔ کیوں نہیں پہنچایا جا رہا ہے ان کو کہ بھائی جس طریقے سے مخلوق کا شکریہ ضروری ہے ایسے ہی خالق کا شکریہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ فطرتاً نہیں کر رہے، عادتاً کر رہے ہیں۔ ان کو اس طریقے سے مشین بنایا، مشین اتنا سپر، آپ جس کو کہتے ہیں سپر سونک اور بیسٹ فیسیلیٹیٹ معاشرہ ہے، اس کے اندر آپ بتائیے آزادی رائے کیوں نہیں ہے واقعی آزادی رائے؟ ہاں ہے، جتنی انسانی سوچ مسائل ہوں جس سے انسانیت کو نقصان ہو سکتا ہے، ہر اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے، لیکن کہاں تک؟ جب تک ان کی 4 دیواری کے اندر بات نہ آ رہی ہو۔ ان کے جو اصلی وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے یہ سب میڈیم بنایا ہوا اپنی حکومت کا، ان کی پریمیسز میں بات نہ گھسے، اس میں گھسے گی تو پھر روکتے ہیں، پھر وہ آزادی رائے وائے سب ختم ہو جاتی ہے، وہاں سب مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ گریجولی جو آگے بڑھ رہے ہیں بےہودہ طریقے سے، یہ نہیں دکھاتے، نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ہیلی کاپٹر اتر کے جانور بچا رہا ہے، کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیے آپ نے اسرائیل میں بچوں کی زخمی تصویریں دیکھی ہیں، موجود ہیں نا بچوں کی جو زخمی تصویریں۔ افغانستان میں جو ظلم کیا ہے وہ تصویریں دیکھی ہیں، ایک مدرسے میں داخل ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر میں اور 7 شکاری کتے لے کے آتے ہیں، اور جو بچے بھاگ جاتے ہیں، ایک بچے پر شکاری کتے چھوڑ دیتے ہیں، بچے کو بری طریقے سے وہ کتے بھموڑتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے یہ منحوس آئے ہیں، ایک ایک کھڑے ہو کے بچے کے سر پہ گولی مارتا ہے۔ یہ کیوں نہیں دکھاتے تصویر؟ اب بتائیے دونوں تصویریں اب آپ کی ذہن میں آئی، کس پہ کان زیادہ کھڑے ہوئے؟ کس چیز پر آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو زیادہ بھیانک نظر آ رہی ہے؟ خالی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ سلو پوائزننگ ہے اپنی عوام کی، ان کی اپنے، تاکہ اس قابل نہ رہ جائیں کہ کسی بھی معاملے پہ قیام کریں۔ کوئی مسئلہ آ جائے تو کھڑے ہو جائیں احتجاج کریں، نہیں کرنے دیتے، کرنے نہیں دیتے ہیں۔ بالکل وہی صورتحال ہے جو مکے کی تھی۔ اس وقت آپ چلے جائیں دنیا کے کسی بڑے حصے میں، آپ کو بہت واضح، سب کو پتہ ہے اسرائیل میں کون ہے، امریکہ میں کون ہے، سعودی عرب میں کون ہے، سب کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے ان کا موقف کیا ہے، سب کو پتہ ہے ان کا موقف کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ کچھ کرو
مہدی کو ظہور نہ کرنے دو. دوسرا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، اصلی ہے. کسی بھی طریقے سے اس کے ظہور کو روکو. یاد ہے آپ کو جب مکے میں جمع ہوئے تھے، مدینے میں آئے تھے؟ مدینے میں کیوں آئے تھے؟ ان کے پاس خبریں موجود تھیں کہ یہاں سے محمد نے خروج کرنا ہے. اور خالی خروج کا مسئلہ تھوڑی ہے، اگر ان کا اپنا آدمی کوئی خروج کرے ان کو پرابلم تھوڑی ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ خروج کرے گا تو ہم نزول کریں گے. اس 10 12 15 سال میں آپ بتا سکتے ہیں امریکہ کس محاذ میں کامیاب ہوا ہے؟ کسی محاذ میں کامیاب ہوا ہے؟ آپ آئیے سیریا چلیے، بحرین جائیے، یمن جائیے، عراق جائیے، جہاں جانا ہے چاہیے، کہیں کسی جگہ نظر آئے کہ کامیاب ہوا ہو. اچھا یہ جو کامیابی ان کو نہیں ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، بتائیے یہ جو ناکامی ہے یہ کسی یعنی سرپرستی تو ہے ہی ہے صاحب کی، لیکن آپ بتائیے نارمل حالات اور نارمل سورسز سے ہوئی ہے کہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے؟ نارمل سورسز سے ہوئی ہے نا، نارمل سورسز سے ہوئی ہے. وہ اگر وہاں سے اسلحہ لاتے ہیں تو یہاں سے بھی اسلحہ ہی آتا ہے نا. اور فرق یہ ہے کہ ان کے پاس بقول کسی واقعاً کسی سرباز کے، کسی شہید کے، کہ ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحے کی ٹیکنالوجی بہت ہائی ہے، یا تھی، اب تو تھی ہو گئی ہے، کہ ان کے پاس اسلحے کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ہمارے پاس شہادت کی طاقت ہے، وہی ایمان. لیکن اب دیکھیے گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھیے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہہ رہی ہیں. کتنا انہوں نے داعش کو تیار کیا تھا، اور داعش کے دعوے کیا تھے پتہ ہے نا آپ کو؟ داعش کا دعویٰ پہلا کیا تھا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ سب سے پہلے معاذ اللہ اپنی دانش میں کیا کہتے تھے، نقل کفر کہتے تھے. سب سے پہلے ہم یہ شرک کا جو یہ مزار ہے معاذ اللہ جناب زینب کا، اس کو گرائیں گے، اور ایک مزار نہیں چھوڑیں گے، عراق میں جائیں گے سارے مزار گرا دیں گے. کہاں ہیں؟ کہاں ہے یہ؟ وہ جو 31 اور 32 روزہ جنگ تھی حزب اللہ کی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ تو یہ تو 2-4 دن کی بات ہے، 2-4 دن میں ہم اس کو بالکل نگل جائیں گے، اس کو لبنان کو. کہاں ہے یہ؟ اس لیے مقدمہ بنا رہا ہوں، اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ یہ اثرات، اصلی اثرات پتہ ہے، انسانی قوت اور انسانی اسلحہ اور انسانی علم اور انسانی چیزیں اپنی جگہ، مقام معظم رہبری کہتے ہیں. اصل جو طاقت اس میں کار فرما ہے وہ دست صاحب الزمان ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس دست کے ساتھ دست بدست ہیں؟ جتنا اس کی تصویر خوبصورت بنا کے پیش کی جاتی ہے، آخری بات، جتنی تصویر ان کی خوبصورت پیش کر کے بنائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اتنی ہی خراب تصویر حکومت اسلامی کی پیش کی جاتی ہے نا. وہاں سے حسن ہی حسن آتا ہے، یہاں سے عیب ہی عیب آتا ہے. اب یہ ہو گیا کرونا کے زمانے میں لوگوں نے فون کر کے اور SMS کر کے مصیبت کر دی تھی کہ آغا قم کی تو روڈوں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تہران تو پر ہو گیا ہے لاشوں سے. ایسے ہی تھا. اور اپنا ان کا حال کیا تھا؟ کلائی کھل گئی ہے کرونا میں تو ان کی. میڈیکل میں وہ فیل، دفاعی اسلحے میں وہ فیل، ہر طرح سے فیل ہوئے. ذہن میں بٹھا لیجیے کسی ایک محاذ پہ بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، ایک محاذ پہ. عرب تو بالکل سید مقاومت نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیا ہے، بوڑھا ہے، بوڑھا بالکل آخری سانسیں گر رہی ہیں. بلکہ سید مقاومت نے تو وہ بھی کہا تھا کہ مقام معظم نے، رہبری نے تو کہا ہے کہ 25 سال لگتا ہے، تم تو اس سے پہلے ہی ختم ہو جاؤ گے. لیکن یہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے. کربلا میں بھی یہی ہوا ہے نا. کربلا میں یزید کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہی سمجھ رہا تھا نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلا جو خط آیا تھا اس میں کیا کہا تھا اس نے؟ اگر بیعت طلب کرو، اگر بیعت نہ کریں.
یعنی ان کے لیے اتنا آسان تھا کہ گویا اگر بیعت نہ کریں گے سر کٹ جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حسین ابن علی کر کے دکھایا، سر کاٹ کے بھی اگر مجھے بلند کر کے نہ چلو، میں حسین ابن علی ہوں، میں نے ایسا لشکر تیار کیا ہے، ایسا لشکر تیار کیا ہے، وہ نقش میں نے تیار کیا ہے کیونکہ میں ذمہ دار الہی ہوں، پروردگار کی انی اعلموں کا مصداق ہوں۔ جو خدا نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، وہ یہی ہے جو خدا نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ ایک ایک جملہ امام حسین کا اس لفظ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انی اعلم، پروردگار میں جانتا ہوں کہ حسین کیسے نکلیں گے، یہ فساد کریں گے، یہ خون بہائیں گے، لیکن ادھر سے انی اعلم حسین موجود ہے جو اس فساد کو اصلاح میں بدل دے گا۔ نکلے یہ کہہ کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ اب نانا کی امت میں اصلاح کروں۔ لیکن کلام امام حسین اس لفظ کے مقابلے میں فرشتے کہہ رہے ہیں فساد کرے گا، امام نے کہا ہم اصلاح کریں گے۔ یہی علم الہی ہے، یہی علم الہی ہے کہ اب اصلاح ہوگی۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے، سارے امام حسین کے جو عاشق ہیں سارے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ شبہات حل ہونے چاہیے، تاکہ ہر ایک سے کہیے، آپ سب تقریباً اس کے قائل ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، 10 بستہ گزارش ہے، جو ہم مانتے ہیں وہ ہم سے پوچھو نا۔ ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے، وہ آپ کیوں طے کر رہے ہیں؟ بھئی انہوں نے تو امام خمینی کا ہے 13واں امام بنا لیا ہے نا، انہوں نے 13واں امام بنا دیا۔ آپ پوچھے ہم سے مراد ہے جو نظریے کے قائل ہیں، امام خمینی کو مانتے ہیں، انقلاب کو مانتے ہیں، نظریے کو مانتے ہیں، ولایت فقیہ کو مانتے ہیں، ان سے پوچھے نا۔ نہیں خود اپنی ہی محفلوں میں طے کرتے رہیں گے کہ ہم ان کو 13واں مانتے ہیں۔ جس سے بھی جا کے مجھ جیسے فقیر سے لے کے اور خامنائی سے بھی پوچھ لیں کہ اگر ایک شیعہ 13 امام کا قائل ہو تو وہ شیعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ انقلاب لا کے امام خامنائی کو اور آغا خامنائی کو جو حکومت دی ہے، اس کے بعد یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امام زمانہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہی نظریہ آپ کا ہمارا۔ مجلسوں میں جو ہے وہ صرف اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، یقیناً اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے وفاداروں کا تذکرہ ہوگا۔ تو ذرا آپ فہرست تو بتا دیجئے کہ وفاداروں کی فہرست کب ختم ہو گئی؟ وفاداروں کا تذکرہ ہوگا تو یہ تو ہم بھی قائل ہیں، ہم تو قائل نہیں کہ غداروں کا تذکرہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اپنے جہد سے ہوگا۔ ابھی ایک بزرگوار کا کلپ آیا، انتہائی پڑھے لکھے انسان ہیں، انتہائی سمجھدار انسان ہیں، ہر سال یہ کرتے ہیں کہ مجلسوں میں جو ہے وہ سوائے اہل بیت کے کسی کا تذکرہ نہ ہو۔ اہل بیت نے کہیں کہا ہے کہ کسی کا تذکرہ نہ ہو؟ ہاں، جو اہل بیت کے نقش پر نہیں ہے، اہل بیت کے خط پر نہیں ہے، جو اہل بیت کے علم کو نہیں اٹھایا ہوا، جو اہل بیت کے کام کو آگے نہیں بڑھا رہا، یقیناً اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ شبہات فقط بلا وجہ کے شبہات، نظریہ ہمارا ہے، طے وہ کریں گے۔ آپ کے سامنے زیادہ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ہم زیادہ پھیلاتے ہیں، کیونکہ جو بات حق کے خلاف ہوتی ہے وہ خود گھٹ کے مر جاتی ہے اگر ہم اسے نہ پھیلائیں۔ ہم اس کو پھیلا کے اور اس کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتی ہے وہ بات۔ مثلا میں مثال دوں کہ اعلی اللہ مقام و درسن زیدی بیان کیا کرتے تھے، اسی ضمن میں ہو جائے یہ بات، وہ بیان کرتے تھے کہ بعض برادران اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ ہم شیعہ مولا کائنات کو رسول اللہ اور اللہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ کوئی ہے ایک شیعہ
لیکن وہ اپنی محفلوں میں مشکل پتہ ہے کیا مشکل ساری ہے، چاہے ہم ہو یا کوئی اور ہو، اپنی محفل سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ جو بھی نظریہ اعتقاد ہے وہ اپنی محفل میں خالی تیار ہو رہا ہے، اسی پہ دلیل آپس میں بحث کیے جا رہے ہیں، ایک مخالف کے لیے بحث کر رہے ہیں آپس میں۔ بھائی جس سے مقابلہ ہے، جس سے مخالف ہے، آئے بیٹھ جائیں بات کر لیں، پبلک کو خامہ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ آپس میں آ کے طے کر لیں کہ بھائی کیا پرابلم ہے۔ تو حضرت حسن زیدی علیہ اللہ مقام وہ کہتے تھے کہ بعض اہل سنت برادران کو اور ان کے علماء کو یہ وہ لفظ دیتے تھے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے اس کی تعبیر بھی بیان کی کہ یہ غلط فہمی کی وجہ کیا ہے۔ کہ غلط فہمی کی شاید وجہ یہ ہے کہ اللہ کو سنتے ہیں مسجد میں، تفصیل آپ کو پتہ ہے، رسول اللہ کو سنتے ہیں مسجد میں، اس کی بھی تفصیل آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں علی کو سننے آ جاتے ہیں مجلس میں، تو غلط فہمی تو ایجاد ہوگی۔ انہوں نے کہا اللہ کو بھی ہم سے سنیں، رسول اللہ کو بھی ہم سے سنیں، علی کو بھی ہم سے سنیں۔ وہ ایسے ہی ہے بالکل، بس اب تو جناب امام زمانہ کی ضرورت ہی ان لوگوں نے سمجھا ختم ہو گئی ہے، سب کچھ انہوں نے کر لیا، یہی امام ہو گئے، یہی سب کچھ ہو گئے، سب کچھ مانتے ہیں۔ تو بھائی جہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں وہاں کے سنو نا، ہمارا رہبر کہتا ہے، سید علی خامنہئی فرماتے ہیں من کجا میں کہاں، اور حسین کا وہ سیاہ فام غلام کجا، میں اس کے پیروں کی خاک نہیں ہوں۔ آ کے پوچھیں نا، اس سے پوچھیں جس کا نظریہ ہے، اصل یہ ہے کہ اس سے پوچھیں جس کا نظریہ، آپ کے لیے بھی یہی ہے، جس سے آپ کو اگر کوئی مشکل ہو گئی ہے آپ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں تاکہ وہ بیان کر سکے اس کو۔ ویسی کٹ پیس کا زمانہ ہے، میں نے جو نہ کہا ہو وہ بھی مشہور ہے، جو میں نے نہیں کہی بات وہ بھی چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ یوزر کہتے سب ہیں ایک دوسرے کو، ہر آدمی کا اپنا ایک چینل ہے، بس کسی طریقے سے اس کے سبسکرائبرز بڑھ جائیں، بس کچھ ایسا ہو جائے، بس ایسا کر کے لگا دو کہ بس صبح اٹھوں تو یوٹیوب کا چیک آیا ہوا ہو۔ مصیبت بن گئی ہے، مصیبت، خالی شہرت نہیں ہے، انہوں نے ایسا آپ کو جال میں پھنسایا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، آٹو پہ ہو گئے ہیں آپ، آٹو پہ سوچے سمجھے بغیر آٹو پہ چل رہے ہیں۔ پہلے ویوز کا چکر تھا، ویوز کے ساتھ ساتھ تو فکر کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ عاشور کی راتیں، یہ محرم کی راتیں انسان کو بیدار کرنے کی راتیں ہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھنے کی نہیں کہہ رہا میں، اسی میدان میں رہنا ہے، اسی میدان میں رہنا ہے، اور کبھی بھی اس کو لبیک نہیں کہنا ہے جو یدعون الی النار ہے، اس کی طرف نہیں جانا۔ بس بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہرحال گفتگو تو بہت ہے لیکن بہت سخت ہے، جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ صاحب نے یہاں تک کہا کہ کھل کے بات نہ کریں، کیوں نہیں کریں کھل کے بات؟ کھل کے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کریں، لڑائی کریں، نہیں، یہ نہیں ہے، الجھنیں دور کریں، جو سوالات ہیں اس کے مدلل جواب دیے جائیں، طریقے سے جواب دیا جائے تاکہ آپس کا اختلاف کسی طرح کم ہو۔ پہلے ہی مسائل ہمارے پاس کم ہے کیا؟ اور ظاہر آپ کو پتہ ہے یہ 3 بت بھی کعبے میں اسی لیے تھے نا کہ 3 الگ الگ ماننے والے ہو جائیں گے خود ہی، جب 3 الگ الگ ماننے والے ہوں گے تو آپس میں باہر جا کے لڑیں گے۔ بہت گہری سازش ہوتی ہے دشمن کی، وہ کسی بھی ایک مقدس چیز کو بلند کرتا ہے اور اس مقدس چیز کی وجہ سے سب کو لڑاتا ہے۔ صفین میں کیا ہوا تھا؟ صفین میں کیا بلند کیا تھا انہوں نے؟ امامہ لیا تھے معاویہ کا نیزے پہ، کوئی جھگڑا ہوتا اس سے؟ نہیں، قرآن لے کے آئے۔ ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا ہے مقدسات کے ذریعے، اور جس کے بعد بصیرت نہیں ہوتی وہ آیا تھا مولا کائنات کی رکاب میں معاویہ خلاف لڑنے، اور جیسے ہی اس دھوکے کو دیکھا فوراً وہی شخص مولا کائنات کے خیمے پہ تلوار لیے کھڑا ہے کہ علی مالک کو واپس بلاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس دھوکے کی وجہ سے کتنا ہونر چاہیے یہاں، جس طرح چل رہا ہے چلاتے رہیں،
جس طرح چل رہا ہے چلاتے رہیے. کچھ توجہ کی ضرورت ہے, وقت دینے کی ضرورت ہے, تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, بہت دقت سے سوچنے کی ضرورت ہے اپنے بارے میں. اپنے بارے میں انسان اپنے بارے میں سوچ لے, بڑی بات ہے. صلوات محمد.